أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه فآمنوا بالله ورسله۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہود اور نصارہ دونوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور نصارہ دونوں غلط عقیدے پر تھے۔ یہودیوں کا جو طرز عمل تھا وہ بھی غلط تھا، اور عیسائیوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو تنبیہ فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح صورت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہونا چاہیے اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی غلطی یہ تھی کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو گھٹاتے ہیں، بلکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس درجہ نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اتنا غلو کیا، ان کو اس درجہ مانا کہ ان کو ابدیت کے درجے سے، نبوت کے، رسالت کے درجے سے اٹھا کر الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ اور طرز عمل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط ہے، اور یہودیوں کا بھی، اور حق دونوں کے بیچ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں اور خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اسی طرح کا غلو اور اسی طرح کا افراط و تفریط اس امت کے اندر بھی پایا جاتا ہے اولیاء اللہ کو لے کر۔ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، جیسے پیران پیر حضرت خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ بعض حضرات ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے کہ ان کے طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اولیاء اللہ کو ابدیت کے اور بندگی کے درجے سے اٹھا کر خدائی کے درجے پر پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی کبھی کبھار اس طرح کا اظہار ہوتا ہے، جیسے آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ جو لینا ہو لے لو مدینے سے، کیا رکھا ہے اللہ کی جھولی میں، ایسا کچھ شعر ہے۔ یعنی اب اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو لینا ہے بس یہیں سے لینا ہے۔ تو اس طرح کا جو جملہ ہے یہ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے اٹھا کر خدائی کے درجے پر ہم نے پہنچا دیا۔ یہ غلو ہے اور یہ بھی غلط ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی طرح کی گستاخی کرنا، رسالت کے سلسلے میں، نبوت کے سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس میں کسی طرح کی تحقیر اور کسی طرح کی کمی اور کوتاہی کرنا، یہ بھی گستاخی ہے۔ اور جو مقام و مرتبہ ہے اس سے بلند کر کے الوہیت کے اور خدائی کے درجے پہ پہنچا دینا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام و مرتبہ طے فرمایا ہے، ہمیں اسی حد کے اوپر برقرار رہنا ہے، اسی حد کے اوپر کھڑے رہنا ہے۔ تو یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح کے غلو کے شکار تھے۔ غلو کہتے ہیں لمٹ کراس کرنے کو۔ اللہ نے ایک لمٹ، اللہ نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ اس لائن سے آگے نہیں بڑھنا ہے، آپ کو یہاں تک عقیدہ رکھنا ہے۔ ہم نے وہ لمٹ کراس کر دی اور اس سے بھی آگے بڑھ کر عقیدہ رکھنے لگے، اسی کو غلو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں تم غلو اختیار مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ مت کہو۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح پوزیشن تھی، صحیح مقام و مرتبہ تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمت اللہ فرمایا، دوسرے روح من اللہ فرمایا۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو جان ڈالی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس میں کار فرما ہوتی ہیں، ایک اس کے والد کا نطفہ اور ایک اللہ کی طرف سے حکم۔ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے کوئی بچہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو والد کا نطفہ بھی ہوتا ہے اور اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ محض اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، بیچ میں والد کا واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے روح آئی اور حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں ڈالی گئی، بیچ میں والد کا واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح من اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ عیسائی اقلوم ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اقلوم ثلاثہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تین چیزوں کے مجموعے کو گاڈ مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں خدا ہے، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے روح القدس۔ ان تینوں کا جو مجموعہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ الہ ہے اور یہ معبود ہے، یہ گاڈ ہے، تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ، خدا اور معبود کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ تین کے قائل مت بنو، انتہو، باز آ جاؤ، خیرا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور کیوں؟ اللہ نے آگے فرما دیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، سبحانہ ان یکون لہ ولد، تمام آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے سلسلے میں غلو مت کرو اور مت بولو اللہ کے بارے میں مگر حق بات۔ یقیناً مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف بھیجا، وروح منہ، اور اللہ کی جانب سے ایک جاندار اور روح ہیں۔
فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین کے قائل مت بنو، انتہوا باز آ جاؤ، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالی کافی کارساز ہے۔